بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے اور آج اس سلسلے کی 75ویں نشست ہے۔ اتمام حجت کے قانون پر غامدی صاحب کے افکار پر جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں، اس سلسلے کی آج یہ چوتھی نشست ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 3 نشستوں میں بہت ہی تفصیل سے ہم نے آپ کے نقطہ نظر کو جانا اور ایک ترتیب سے، ایک لائن میں، ایک سائنٹیفک انداز میں چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے اب تک جو کچھ بیان کیا ہے، اگر میں اس کا خلاصہ کروں تو 5 باتیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو پورا تصور ہے اتمام حجت کے قانون کا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی فکری بنیادیں کیا ہیں، جزا و سزا کا وہ قانون قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے، اس سے کیسے یہ ریلیٹ کرتا ہے، آپ نے اس کو خوبی سے واضح کیا قرآن مجید کی آیات پڑھ کے۔ دوسرا نقطہ بھی لوگوں کے سامنے آیا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس اصطلاح کی بنیاد کیا ہے، قرآن میں یہ کہاں بیان ہوئی ہے، تو آپ نے دونوں الفاظ اتمام حجہ کی تعبیر کو قرآن کی آیات سے ثابت کیا، بتایا کہ یہ تعبیر آپ کی تبازات یا آپ کی ایجاد کردہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی نصوص پر مبنی ہے۔ تیسرا نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا کہ اس اصطلاح کے وجود پذیر ہونے کے بعد اس کا مفہوم اور اس کا پورا تصور بھی بطور قانون قرآن مجید نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے، اور جس رائے کو آپ نے ترجیح دی ہے وہاں پر مفسرین کی آراء اور اپنی وجوہ ترجیح کو بھی بڑی خوبی سے آپ نے واضح کیا۔ چوتھا نقطہ بھی سامنے آیا کہ اگر یہ رسولوں کے ساتھ کوئی خاص قانون ہے تو پھر اس کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، اور انبیاء کی تاریخ میں رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ پہلے بھی نظر آتا ہے۔ بے شمار مقامات قرآن مجید کے آپ نے پیش کیے، اور 5واں نقطہ بھی لوگوں کے سامنے واضح ہوا کہ اگر یہ کوئی قانون ہے تو پھر اس کا ایک نتیجہ ہے جو دنیا میں مرتب ہوتا ہے، اور اس کے نظائر اور شواہد بھی کسی حد تک قرآن مجید کی ان آیات میں سامنے آئے۔ اطلاقات کی بحث کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں بحث کو آج ایک اسی لائن میں آپ آگے بڑھائیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، ثابت ہوا، قانون بھی ہے، تعبیر بھی ہے، سنت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہوتا کیسے ہے؟ اتمام حجت چیز کیا ہے؟ رسول جب آتے ہیں کرتے کیسے ہیں؟ اور پھر نتیجہ جو ہے عذاب کی صورت میں وہ کب مرتب ہوتا ہے، اور نتیجہ کس صورت میں سامنے آتا ہے؟ اب تک میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کا خلاصہ آپ نے کر دیا۔ اس میں جو بڑی بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ قانون بیان ہو گیا، ایک قانون ہی کے طور پر قرآن مجید نے اس کو باللفظ بیان کر دیا۔ اس کے بہت سے نظائر بھی میں نے پیش کر دیے کہ قانون کے طور پر ہی صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ بیان ہوا ہے، بلکہ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف اسالیب میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس قانون کے کچھ متعلقات ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ متعلقات بھی قرآن مجید نے خود بیان کر دیے، اچھا، اور ان تمام چیزوں کو بالکل آخری درجے میں متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ قانون جن اساسات پر قائم ہے، اپنے نتائج تک پہنچنے کے لیے یہ کن مراحل سے گزرتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں برسوں پہلے ایک مضمون لکھا تھا رسولوں کا اتمام حجت کے عنوان سے۔ اس میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ اتمام حجت ہوتا کس طرح ہے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ عام طور پر جب لوگ یہ لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو بٹھا لیا گیا ہوگا، تقریریں کی گئی ہوں گی، دلائل پیش کیے گئے ہوں گے، منطقی مقدمات واضح کیے ہوں گے، صغرا کبرا متعین کیا ہوگا، اس کے بعد لوگ بالکل خاموش ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسکت جواب دے دیا، تو یہ اتمام حجت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں متعین کر کے بتایا جائے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو قرآن مجید رسولوں کا اتمام حجت کہہ رہا ہے، یعنی رسولوں کے اتمام حجت کا وہ پہلو جس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی دعوت بالواسطہ جب انسانوں تک پہنچتی ہے، اس کے کیا اثرات و نتائج ہوتے ہیں، کیا قیامت میں ہوں گے، ہم اس پر الگ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی قوموں میں ہوتے ہیں، اپنے مخاطبین میں ہوتے ہیں، ان کے حین حیات جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی نوعیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی ہمارے فکر میں ایک بنیادی مقدمے کی حیثیت سے زیر بحث بھی ہے۔ ٹھیک، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح متعین کیا تھا۔ یہ مقامات ہیں، اس میں نے لکھا تھا کہ اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ اتمام حجت کس طرح ہوتا ہے۔ قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، یعنی یہ متعین کر کے میں نے بتایا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں، جب یہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اولاً خدا کا رسول دنیا میں موجود ہو اور وہ کسی قوم کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے،
یہ پھر عرض کر دوں کہ اس سے وہ اتمام حجت مراد نہیں ہے جس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور قیامت میں اس کے نتائج زیر بحث آئیں گے۔ ٹھیک، یہاں وہ اتمام حجت زیر بحث ہے جو اس دنیا میں ہو جاتا ہے، جس کی اطلاع خود اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ بھی دنیا میں نکل آتا ہے، جس پر جزا و سزا بھی دنیا میں مترتب ہو جاتی ہے۔ تو اولاً خدا کا رسول دنیا میں موجود ہو اور وہ کسی قوم کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے۔ اچھا، خدا کا رسول دنیا میں موجود ہو، اس کے لیے مزید کسی استشہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آیات میں پیش کر چکا ہوں ان میں یہ بڑی صراحت کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک اس کے اندر ایک رسول کی بعثت نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک، تو اس بات کو تو قرآن مجید نے لفظاً بیان کر دیا ہے کہ اس طرح کے اتمام حجت کے لیے اور اس اتمام حجت کے ان نتائج کے لیے رسول کا دنیا میں موجود ہونا ضروری ہے، وہ دعوت دے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ میرے دعوت دینے میں اور آپ کے دعوت دینے میں اور زید کے دعوت دینے میں اور بکر کے دعوت دینے میں اور رسول کے دعوت دینے میں کیا فرق ہے۔ ہم رسولوں سے دین حاصل کرتے ہیں، وہ حقیقت بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ حقیقت کا فہم۔ ہم انسان ہیں، ہمارے فہم میں غلطی ہوتی ہے، ہمارے فہم میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، ان میں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو دین کا فہم بھی رکھتے ہیں، لیکن اس فہم پر کتنے مسالک موجود ہیں۔ تو جس وقت وہ دعوت دنیا تک جاتی ہے تو وہ اس اعتماد اور اس اہتمام کے ساتھ نہیں جا سکتی کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھڑا ہوں۔ رسول پروردگار کی طرف سے کھڑا کیا جاتا ہے، انسانوں میں سے اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر حقیقت منکشف کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شان کی کوئی ہستی دنیا میں موجود ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اولاً خدا کا رسول دنیا میں موجود ہو اور وہ کسی قوم کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے۔ ثانیاً قوم کو اتنی مہلت دی جائے کہ اس کے لوگ اگر چاہیں تو رسول کو آ کر دیکھیں اور اس کی زبان سے براہ راست خدا کا پیغام سنیں، اس لیے کہ روح آواز پیغمبر معجزہ ہے، یعنی چونکہ پیغمبر کی ذات ہی در حقیقت اللہ کا اعجاز ہوتا ہے، اس کا چہرہ، اس کی آواز معجزہ ہوتی ہے، اس کی زبان اور اس کا کلام معجزہ ہوتا ہے، اس کی پوری شخصیت اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے بہت منفرد ہوتی ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ پیغمبر خیر الناس ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ مہلت دی جائے۔ اس مہلت کو اور مہلت کے اس تصور کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ قومیں بعض اوقات رسولوں کے آنے کے بعد ان کے مخاطبین بعض اوقات جلدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے کہ ایک طرح کا استعجال شروع ہو جاتا ہے، عذاب لے آؤ، نتیجہ دکھاؤ، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کے لیے ایک متعین وقت رکھا ہوتا ہے، یہ مہلت لازماً ملتی ہے۔ قوموں کے لحاظ سے، ان کے حالات کے لحاظ سے یہ مہلت مختلف ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قوم نوح کو برسوں کی مہلت ملی، بلکہ صدیوں کی مہلت ملی، لیکن ہر قوم کے لیے یہ مہلت مقرر ہے۔ اس کو دیکھیے کس خوبی کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے سورہ ہجر رکھ رہا ہوں۔ سورہ ہجر میں قرآن مجید نے بالکل ابتدا میں یہ بیان کیا ہے کہ ہمارا اس معاملے میں قانون کیا ہے۔ یہ ویسے قانون ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، دسیوں مقامات پر بیان ہوا ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے، بلکہ سورہ یونس کی وہ آیات جو ہم نے پیش کی تھی ان میں بھی قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے، جہاں پیغمبروں کی دعوت زیر بحث آتی ہے اس قانون کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اس کو ایک خاص اہتمام سے بیان کیے۔ ارشاد فرمایا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم العمل فسوف یعلمون وما ہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین۔ اب ذرا ترجمہ سنیے۔ یہ سورہ الف لام را ہے، یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ وہ دن بھی آئیں گے جب یہ منکرین تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے،
انہیں چھوڑو، یہ کھائیں پئیں مزے کریں اور ان کی آرزوئیں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں، پھر یہ عنقریب جان لیں گے۔ اس وقت ہم ان کو اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک مقرر نوشتہ رہا ہے۔ اچھا، یعنی ایک مقرر نوشتہ ہوتا ہے جس کے مطابق وہ مدت طے کر دی جاتی ہے کہ جو لوگوں کو یا اس قوم کو یا اس کے مخاطبین کو لازماً ملنی چاہیے۔ میں آپ ان کا کوئی سردار جلد بازی میں مبتلا ہو سکتا ہے، مطالبات کر سکتا ہے، استہزاء کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ قوم کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اس تک بات پہنچنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، چونکہ ادنا درجے میں بھی ظلم نہیں ہونا، تو اس وجہ سے اس کا ایک نوشتہ مقرر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وقت ہم ان کو اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک نوشتہ مقرر رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ انہیں بھی یہ مہلت اسی بنا پر دی گئی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے تم یقیناً دیوانے ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ اتارے جائیں گے تو اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو پوری وضاحت سے گویا یہ بیان کر دیا ہے کہ مہلت لازم ہے، یعنی جب رسول آ گیا ہے تو اس کے بعد لوگوں کو وقت دیا جائے گا، وہ آ کر رسول کو دیکھیں، اس سے ملیں، اس کی بات سنیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ وقت اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے، اس قوم کے حالات کے لحاظ سے مقرر ہوتا ہے، مخاطبین اس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں اس کے لحاظ سے مقرر ہوتا ہے، اور پیغمبر کی بات کس طرح سے پہنچے گی اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ پھر سنیے، ثانیاً قوم کو اتنی مہلت دی جائے کہ اس کے لوگ اگر چاہیں تو رسول کو آ کر دیکھیں اور اس کی زبان سے براہ راست خدا کا پیغام سنیں، اس لیے کہ روح و آواز پیغمبر معجزات۔ ثالثاً، تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ رسول اور اس کے ساتھیوں کی ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ان کی آنکھوں کے سامنے اور اس شان کے ساتھ ہو جائے کہ اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کرنا ممکن نہ ہو۔ یعنی رسول محض دعوت نہیں دے رہا ہوتا، محض بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت کے ظہور کو لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مائیت کی ظہور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا اس شخص کے ساتھ ہے۔ ہم دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی تائید اپنے قانون کے مطابق مل جائے گی تو مل جائے گی، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن جس وقت پیغمبر آتا ہے تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس تائید کا، اس مائیت کے ظہور کا ایک ضابطہ ہے جس پر لازماً عمل ہوتا ہے، وہ ہر حال میں سامنے آئے گا۔ چنانچہ دیکھیے اس کو سورہ توبہ میں بیان کیا ہے، اور یہ صرف سورہ توبہ میں بیان نہیں کیا بلکہ قرآن مجید میں یہ بات بھی جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید کو تو اس میں پیغمبروں کی سرگزشتیں بیان ہوں گی، پیغمبروں کی تاریخ کا حوالہ دیا جائے گا، ہر جگہ یہ حوالہ آئے گا۔ اس کے لیے قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی میں نے جس بات کو ان الفاظ میں ادا کیا، خدا کی مائیت کا ظہور، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم جس پیغمبر کو بھی بھیجتے ہیں اس کے ساتھ بینات ہوتی ہیں، وہ خود بینہ پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھلی کھلی نشانیاں ہوتی ہیں، کبھی اس کے کلام کی صورت میں، کبھی معجزات کی صورت میں، کبھی اس کی جد و جہد کے نتائج کی صورت میں، کبھی جنگ و جدال کا موقع آ جائے تو فتوحات کی صورت میں۔ غرض گوناگوں پہلوؤں سے یہ نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کو بھیجا گیا تو کہا گیا اس کے ساتھ 9 نشانیاں ہیں۔ سیدنا مسیح اتمام حجت کے لیے کھڑے ہوئے تو نشانیاں ہی نشانیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن جاری ہوا، خدا کا کلام جاری ہوا، گویا ہر وقت خدا کی مائیت کا ظہور دیکھا جا سکتا تھا۔ یعنی یہ شخص ہے، اس شخص کا یہ پس منظر ہے، یہ اس کی سیرت ہے، یہ اس کا کردار ہے، یہ نشو و ارتقاء کے عمومی قانون سے استثناء کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور اچانک اس کی زبان سے یہ کلام نکل رہا ہے۔ یہ عام گفتگو بھی کرتا ہے، بات چیت بھی کرتا ہے، اور پھر یک بیک جب یہ کلام اس کی زبان سے نازل ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آسمان کی چیز ہے کہ جو اس کی زبان پر جاری ہو گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ خدا کی تائید کے واقعات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایک جامع تعبیر میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہمارے رسول بینات کے ساتھ آتے ہیں۔ اصل میں یہ بینات ہیں جن کا ظہور ہے جو حجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو چنانچہ سنیے کس طرح اس کا حوالہ دیا ہے۔ یہ سورہ توبہ ہے اور اس کی یہ آیت 70 میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات
فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے، کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ نوح کی قوم، عاد و ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے، کھلی کھلی نشانیاں، یعنی وہ چیزیں جن کو جھٹلانا ممکن نہیں ہوتا، جن کے بعد کسی کے لیے عذر کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، یعنی اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس درجے میں یہ چیزیں واضح نہ ہوتیں اور اللہ زمین پر ان کو پکڑ لیتا تو یہ ظلم ہوتا۔ سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، یعنی کھلی کھلی نشانیوں کو دیکھا انہوں نے، اور اس کے باوجود کہ وہ ان کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ قرآن مجید نے یہاں بھی بیان کیا ہے پورے ایجاز اور اجمال کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی رسولوں کی سرگزشت کا حوالہ آتا ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو اس قانون کے متعلقات کے طور پر ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ اتمام حجت اس طرح ہوتا ہے، یعنی اللہ کا رسول زمین پر موجود ہو، اللہ کا رسول لوگوں کو مہلت دے، وہ مہلت اس کائنات کا پروردگار قوموں کے حالات کے لحاظ سے مقرر کرتا ہے، اور رسول کے ساتھ بینات کا ظہور ہو جائے، جس کو میں نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی مائیت کا ظہور ہو جائے۔ ٹھیک، یہ پہلی چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوران میں رسول کرتا کیا ہے؟ یعنی جب وہ زمین پر موجود ہے، آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں رسول کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ بتا دیا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، یا اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، یا مجھ پر وحی آتی ہے، یا آسمان سے میری رہنمائی کی جاتی ہے، یہ سب کچھ اس نے بتا دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں خدا کی عدالت بن کر زمین پر آیا ہوں، اور اس کے ساتھ وہ اپنی دعوت پیش کر رہا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین کی صورت میں انسانوں کو دی ہے، جس کے مبادی اور جس کے اصول اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے وقت ہمارے اندر ودیت کر دیے ہیں، اور یہ ساری ہدایت جو دین کی صورت میں رسولوں سے ملتی ہے یہ اس کی تفصیلات کو بیان کرتی ہے۔ اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں نے عرض کیا کرتا کیا ہے۔ جگہ جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب نبیوں اور رسولوں کا تعارف کرایا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ مبشرین و منذرین، وہ بشارت دیتے ہیں، وہ انذار کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو سورہ نساء کی آیت ہے، یعنی جس نساء کی آیت پر ہم نے بحث کی ابتدا کی تھی، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ رسولوں کا یہ سلسلہ اس لیے جاری کیا گیا ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ وہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ رسل مبشرین و منذرین۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں جب یہ بتایا ہے کہ لوگوں میں اختلافات ہوئے اور ہم نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، تو وہاں بھی دیکھیے وہی الفاظ ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بشارت دیتے ہیں، وہ انذار کرتے ہیں۔ انذار کیا ہے؟ لوگوں کو قیامت کے بارے میں خبردار کرنا۔ ایک دن آنے والا ہے، تم اس میں مسئول ٹھہرائے جاؤ گے، وہاں بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں اگر تم نے بے پرواہی برتی، اگر تم غفلت میں مبتلا رہے، اگر تم نے ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جو تقاضے تمہارے پروردگار نے تم سے کیے ہیں۔ بشارت کیا ہے؟ ظاہر ہے اسی کا وہ نتیجہ کہ اگر تم صحیح رویہ اختیار کرو گے، تیاری کرو گے، تو وہاں تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ خدا کا فردوس، خدا کی بہشت، جس کا تعارف قرآن اس طریقے سے کراتا ہے کہ تجری من تحت الانہار، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، وہ خدا کی ابدی بادشاہی۔ تو وہ اس بادشاہی کی بشارت دیتے ہیں، اور جہنم سے، دوزخ سے، خدا کے عذاب سے، خدا کی گرفت سے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ اسی بات کو ہم انذار کی ایک جامع تعبیر میں بیان کر دیتے ہیں، گویا بشارت اس کا لازمہ ہے، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں نے قانون دعوت میں اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہوئے، اسی طرح سے اپنی تفسیر کا مقدمہ لکھتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جب بھی رسول آتے ہیں تو وہ انذار کرتے ہیں، پھر وہ انذار عام کرتے ہیں۔ انذار اور انذار عام در حقیقت انذار کے دو پہلو ہیں، یعنی وہ انفرادی سطح پر کیا جا رہا ہے تو انذار،
اور اگر وہ قومی سطح پر کیا جا رہا ہے کسی مجلس میں، قوم کے سامنے کھڑے ہو کر، کوہ صفا پر، حرم میں کھڑے ہو کر، تو وہ انذار عام ہے۔ وہ ایک ہی چیز ہے جو اپنے موقع، محل اور مقام کے لحاظ سے دو تعبیرات سے بیان کی جاتی ہے۔ تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول موجود ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کی صورت میں کریں، وہ اپنی گفتگوؤں کی صورت میں کریں، وہ سیدنا مسیح کی تمثیلات کی صورت میں کریں، وہ انجیل کی صورت میں کریں یا تورات کی صورت میں کریں، یعنی جو بھی اللہ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے یا اللہ کا کلام الگ ہوتا ہے اور ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ کام کریں، قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ انذار ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اسی کا ایک پہلو بشارت ہے۔ اب پورے قرآن مجید کے بارے میں نے بار بار یہ بتایا ہے کہ قرآن اصل میں ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ اگر قرآن کا آپ ایک لفظ میں تعارف کرانا چاہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار ہے، جس کی پوری سرگزشت ترتیب دے کر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں کوئی انتخاب ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آپ قرآن کو جہاں سے اٹھائیں گے وہ یہی کام کر رہا ہے، قرآن مجید کو جہاں سے پڑھیں گے یہی چیز سامنے آ جائے گی، جدھر سے آپ اس کو اٹھائیں گے فعال کے طریقے پر بھی تو وہ انذاری کر رہا ہوگا۔ تاہم میں نے اس میں سے ایک سورہ کے کچھ حصے کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس کی ایک جھلک دکھا دی جائے لوگوں کو کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں انتخاب کیا ہے سورہ حاقہ کا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اصل موضوع کیا ہے؟ قیامت کا انذار۔ استدلال میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ رسولوں کا اتمام حجت۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ رابیہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرہ وتعیہ اذن واعیہ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اس کے آخر میں ایک دوسرا مضمون ہے، یہ کم و بیش 2/3 سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہونی شدنی، کیا ہے ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی۔ اب یہ قیامت کو اس لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ہونی شدنی کیا ہے ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا تو سمود اس آفت سے ہلاک ہوئے جو حد سے باہر تھی، اور عاد اس تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہو گئی۔ یعنی دیکھیے قیامت کا انذار اور استدلال کس سے ہے؟ رسولوں کی بعثت جن قوموں کی طرف ہوئی ان میں اس کا ظہور کس طرح سے ہوا۔ اور عاد اس تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہو گئی۔ اللہ نے یہ آندھی انہیں جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے 7 رات اور 8 دن ان پر ٹھہرا دی۔ پھر تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ اس طرح اس میں پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، تو اب کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟
اور یہی جرم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا، اور ان بستیوں نے بھی جو تلپٹ ہو گئیں، اس طرح کہ ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی جرم کیا ہے؟ رسول درمیان میں موجود ہے، وہ آ گیا ہے، اس نے آ کے جرائم پر متنبع کر دیا ہے، اس نے حجت پوری کر دی ہے، اور انہوں نے رسول کی نافرمانی کی۔ چنانچہ اس نے یعنی اللہ نے انہیں ایسی پکڑا جو اپنی شدت میں بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب طوفان اٹھا اور پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، اس لیے کہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں۔ یہاں دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ نوح کے لوگوں کو، تمہیں، یعنی تم اسی سے بچے ہوئے ہو، انہی کی اولاد ہو۔ پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، اس لیے کہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور یاد رکھیں۔ یعنی یہ سرگزشتیں کس لیے سنائی جا رہی ہیں؟ اس مقصد سے، تاکہ لوگ ان کو سنیں، ان کو یاد رکھیں اور قیامت کے بارے میں متنبع رہیں۔ اسی طرح یعنی اب یہ دلیل دے دی، واضح کر دیا، رسولوں کی سرگزشتوں کا بالاجمال ذکر کر دیا، اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ کیا کرتے رہیں ہم۔ اب اسی طرح جب سور میں ایک ہی مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بہت ہی بودا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کا تخت اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ وہ جزا و سزا کا پورا قانون جو میں نے بیان کیا ابتدا میں، یہ دیکھیے کس اجمال کے ساتھ، کس خوبی کے ساتھ، کس بلاغت کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد نتیجہ دیکھیے، وہ نتیجہ جو قیامت میں نکلے گا۔ پہلے وہ نتیجے بیان کیے جو اس دنیا میں نکلے، جو ان قوموں کے لیے نکلے، جس طرح ان کی بستیاں الٹی گئیں، جس طرح ان پر آندھی مسلط ہوئی، جس طرح تند و تیز ہوا نے آ کر ان قوموں کو تباہ کر دیا، پہلے اس کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد وہاں کیا ہوگا؟ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال، مجھے یہ خیال رہا کہ ایک دن مجھے اپنے اس حساب سے دوچار ہونا ہے۔ بنیادی بات کیا ہے؟ زندگی اس اصول پر بسر کرو کہ ایک دن حساب سے دوچار ہونا ہے۔ مجھے یہ خیال رہا کہ ایک دن مجھے اپنے اس حساب سے دوچار ہونا ہے، چنانچہ وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا، بہشت بری میں، جس کے میوے جھک رہے ہوں گے۔ اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے۔ دوسرا پہلو، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش میرا یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، اور میرا حساب کیا ہے میں اس سے بے خبر ہی رہتا۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہو جاتی، میرا مال میرے کیا کام آیا، میری سب بادشاہی مجھ سے لٹ گئی۔ اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں ڈال دو جس کی ناپ گزوں میں 70 گز ہے۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر کو مانتا تھا اور نہ فقیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اس لیے آج یہاں اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے، اور دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، اس کو یہ گناہگار ہی کھائیں گے۔ یہ ہے وہ انذار، یہ وہ انذار ہے جس کی آپ کو ایک جھلک میں نے اس سورہ میں دکھائی ہے۔ قرآن مجید کو بصیرت کے ساتھ پڑھیے تو پورا قرآن اسی طرح اس مضمون کو بیان کر رہا ہے، یعنی قیامت کا انذار، قیامت کے بارے میں خبردار کرنا، اور جب قیامت کے بارے میں خبردار کر دیا لوگوں کو تو اس کے بعد یہ بتانا کہ یہ قیامت اس زمین پر برپا ہوتی رہی ہے۔ یہ عاد کے لیے برپا ہوئی، یہ سمود کے لیے برپا ہوئی، یہ قوم نوح کے لیے برپا ہوئی، یہ فرعون کے لیے برپا ہوئی۔ یہ سرگزشت سناتا ہے، یہ وہ سنت الہی ہے جس کو ہم قانون اتمام حجت کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کو بھیج کر اس طرح حجت تمام کر دیتا ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 نکات کی صورت میں اس کو متعین کر کے بتایا، اس کے بعد یہ قیامت ایک قیامت صغریٰ کی صورت میں یہاں برپا ہوتی ہے، اور جب یہاں برپا ہوتی ہے تو اس کی دلیل بن جاتی ہے کہ ایک دن یہی قیامت اس پورے عالم کے لیے برپا ہو جانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ پیغمبر جب یہ انذار کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہر دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے، ہر بستی میں جاتا ہے، ہر شخص کو جا کر یہ بات بتاتا ہے؟ اگر مثال کے طور پر ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، ایک علاقہ ہے، تو کیا ہر جگہ جا کر براہ راست وہ پیغام پہنچاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار نہیں کرتے۔ اس وجہ سے
یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ عام طور پر جس طرح ایک غلط فہمی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ ہو گئی کہ بات کرنی ہے، اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا کام ہے کہ وہ آئے، ہمیں بیدار کرے، ہمیں غفلت سے جگائے اور پھر آ کر ہمارے سر پر کھڑا ہو جائے اور ہمیں کہے کہ تم اٹھو اور میری بات سنو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں، اس کو بھیجنے کے بعد گویا اتمام حجت کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے لیے اب یہ امتحان ہوتا ہے کہ انہیں یہ اطلاع مل گئی کہ پیغمبر ہے، انہیں یہ اطلاع مل گئی کہ ایک شخص نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ اطلاع مل گئی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گویا ذمہ داری اب ان لوگوں کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غفلت میں پڑے رہے، انہوں نے بیگانگی اختیار کی، انہوں نے بات سن کر نہیں دی، وہ یہ سنتے رہے اور اطمینان کے ساتھ سوئے رہے تو وہ قیامت میں مسئول ہوں گے اور دنیا میں بھی سزا کا لازماً تازیانہ ان کی پیٹھ پر برس جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بات طے کرنی ضروری ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ سب در حقیقت اس قانون کے متعلقات ہیں۔ یہ سورہ قصص ہے، میں اس کی جن آیات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ اس سے پہلے بھی پڑھی جا چکی ہیں، لیکن اب ایک دوسرے پہلو سے ان کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیات ہیں 58 59۔ دیکھیے ان میں کیا فرمایا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ ترجمہ ہے، قریش کے لوگوں، وہی مخاطب ہے سورہ کے، قریش کے لوگوں کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھی۔ یہ دیکھیے جرم بیان کیا ہے، یعنی لوگوں کو ہم مہلت دیتے ہیں، ان کے اوپر اپنی عنایتیں کرتے ہیں، ان پر اپنا فضل کرتے ہیں، وہ اترا جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رسول بھیجتے ہیں۔ سو یہ انہی کے مسکن ہیں، یعنی انہی قوموں کے، انہی لوگوں کے، سو یہ انہی کے مسکن ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے ہیں۔ یہ عاد کی بستیاں، یہ سمود کی بستیاں، ان کا حوالہ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی اسکیم اس معاملے میں کیا ہوتی ہے۔ وہ اسکیم یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ رخت سفر باندھیے اور آپ ہر بستی میں جائیے اور ہر قبیلے کے پاس پہنچیے اور ہر شخص کے دروازے پر دستک دیجیے اور ہر شخص کے پاس جا کر اس کے سر پر کھڑے ہو کر یہ پیغام سنائیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قانون کے تحت وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس علاقے یا اس ملک کی اس بستی کا انتخاب کرتے ہیں جس کی حیثیت مرکزی بستی کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر 4 بڑے شہر ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شہر پورے ملک کا دارالحکومت ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر ہمارے ہاں صوبائی دارالحکومت ہے۔ اسی طریقے سے بعض شہروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تجارتی اعتبار سے یا صنعتی اعتبار سے یا کاروبار کے لحاظ سے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ آپ بعض اوقات پورے ملک کو بیان کرنے کے لیے اس بستی کا نام لے کے اختیار کر لیتے ہیں۔ لندن کا نقطہ نظر یہ ہے، اسلام آباد کا نقطہ نظر یہ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مرکزی بستی کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کو یہاں لفظ سے کیا ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو القریٰ کے لوگوں کو اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو انذار کرنا ہے۔ یہ جو انذار کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے آپ کے اوپر، یہ اس دائرے میں ادا کرنی ہے۔ تو مرکزی بستی میں یا القریٰ میں اللہ تعالیٰ رسول کو بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ وہ وہیں رہتے ہیں۔ مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ایک ہی سفر کیا، اور وہ کیا تھا، وہ جو طائف کی طرف کیا۔ اس کی وجہ بھی کیا ہوئی؟ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ مکے ہی کے اصل میں سردار تھے جنہوں نے اس کو ایک طرح سے گرمائی دارالحکومت سا بنا رکھا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ورنہ اور کہیں آپ نے سفر نہیں کیا۔ اسی بستی کو مرکز بنا کر رسول اپنا کام کرتا ہے، اور جہاں جہاں اس کی خبر پہنچتی ہے، جس علاقے تک اس کی اطلاع پہنچتی ہے، وہ علاقہ اگر میلوں تک پھیلا ہوا ہو، بلکہ سینکڑوں میلوں تک پھیلا ہوا ہو، جب خبر پہنچ گئی ہے
تو لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ خود آئیں، آ کر اللہ کے رسول کو دیکھیں، آ کر اس کی بات سنیں، آ کر اس کے دعوے کا جائزہ لیں، آ کر بینات کا مشاہدہ کریں، اس کے ساتھ خدا کی معیت کے ظہور کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے سامنے عذر پیش کریں۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو تنہا یہی جرم اس کے لیے کافی ہے کہ حجت خدا نے پوری کر دی، اپنے رسول کو بھیج کر سب کچھ واضح کر دیا، اب ان پر دنیا میں بھی عذاب کا تازیانہ برسے گا اور قیامت میں بھی یہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ گویا لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس پورے معاملے کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، تو اس کو قرآن مجید نے سورہ قصص کی اس آیت میں خود بیان کر دیا ہے کہ ہم ہر شخص کے پاس پیغمبر کو نہیں بھیجتے، بلکہ کسی مرکزی بستی میں خدا کا پیغمبر یہ ذمہ داری انجام دیتا ہے۔ گویا آپ نے آ کر ڈیرے ڈال دیے، آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، وہاں آپ خدا کا کلام بھی سناتے ہیں، خدا کا دین بھی پیش کرتے ہیں، خدا کی ہدایت بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ اپنا کام وہاں کام کر رہے ہیں، لوگ آئیں گے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ جب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو حبشہ تک سے وفود آتے رہے، مسیحیوں کے آتے رہے، دوسری جگہوں سے آ کے لوگ ایمان لاتے رہے، قبیلوں میں آ کر لوگ ایمان لاتے رہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو ذر غفاری کیسے آئے تھے، یہ معلوم ہے کہ صہیب کیسے آئے تھے، یہ معلوم ہے کہ سلمان کیسے آئے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول رہے ہیں وہ بھی مرکزی بستی میں بھیجے جاتے رہے ہیں اور مرکزی بستی میں بیٹھ کر اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ باقی لوگوں پر اطلاع کے بعد خود بخود ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اب انہیں بحث کرنی ہے تو آ کے کر لیں، اعتراض کرنا ہے تو آ کے کر لیں، بات کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اسے آ کے دور کر لیں، لیکن یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر دروازے پر جا کر دستک دے گا۔ اس کی طرف سے جب یہ اہتمام ہو گیا کہ خدا کی ہدایت کے تحت خدا کا کلام پا کر، خدا سے الہام حاصل کر کے وہ لوگوں کے درمیان موجود ہے اور بینات کے ساتھ موجود ہے اور اس کے ساتھ خدا کی معیت کا ظہور ہو رہا ہے، تو اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ آ کے دیکھیں، اور اگر وہ نہیں دیکھتے تو خدا کی حجت پوری ہو گئی، کیونکہ اس نے جو ہدایت آپ کے اندر ودیت کی تھی اس کی تصدیق کا اہتمام کر دیا گیا۔ آپ نہیں آئے تو آپ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو قرآن مجید نے نہایت قطعیت کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ اتمام حجت جب ہوتا ہے، جس طرح میں نے اسے 3 نکات میں متعین کیا، تو اس کے لیے اہتمام یہ کیا جاتا ہے اور انذار اس اسلوب میں ہوتا ہے۔ اس کے سوا بھی کچھ متعلقات ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وقت اب ہو گیا، آپ کے اشارات سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ بتا دیجئے آگے بڑھنا ہے یا بات یہاں ختم کرنی ہے؟ آج ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ جس خوبی کے ساتھ اور جس سائنٹیفک انداز میں اور جس ربط و نظام کے ساتھ آپ نے آج واضح کیا ہے کہ یہ تمام حجت ہوتا کیسے ہے، پیغمبر کرتا کیا ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس سب میں کوئی استنباط نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے، کوئی اختراع نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے آپ نے جس طرح یہ بات واضح کی ہے، میں کہوں گا جزاکم اللہ خیر، آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی آپ نے بات پہنچائی۔ اشکالات بھی زیر بحث آئیں گے، اعتراضات بھی زیر بحث آئیں گے، لیکن جو موقف آپ نے پیش کیا ہے قرآن پر مبنی، سامعین کے لیے بھی وقت ہے کہ وہ اس کو سنیں اور اس کو ہضم کریں۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جانیں گے کہ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر جو نتیجہ ہے، جو جزا و سزا ہے، جو عذاب ہے، وہ کیا پیغمبر کی موجودگی میں آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو پھر کیسے آتی ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔